بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ففتھ کلاس اسلامیات کی کلاس میں خوش آمدید۔ میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر۔ کیسے ہیں آپ سب بچوں؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ففتھ کلاس آج تاریخ ہے 9 ستمبر 2020 اور دن ہے بدھ۔ تو آج ہم کریں گے مسجد نبوی کی تعمیر کی ریڈنگ، ٹھیک ہے؟ آپ کا سبق ہے مسجد نبوی کی تعمیر کی ریڈنگ کرنی ہے ہم نے۔ تو نکالیں ففتھ کلاس اپنی اسلامیات کی بکس۔ شاباش۔ مسجد نبوی کی تعمیر سبق ہے آپ کا، آپ نے میرے ساتھ ساتھ ریڈنگ کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو ہر انصاری کی خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف اسے حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے معمور ہے، اس کی راہ چھوڑ دو۔ چنانچہ اونٹنی چلتے چلتے بنو نجار کے محلہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پر قیام کیا اور اسے اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا مرکز بنا لیا۔ دیکھیں بچوں، یعنی جو اونٹنی تھی وہ اللہ کی طرف سے معمور کی گئی تھی۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو ہر انصاری کی خواہش تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف قیام کریں، ان کی طرف رکیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر ہی سوار رہے، اونٹنی پر بیٹھے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹنی جو ہے اللہ کی طرف سے معمور کی گئی ہے، اس کی راہ چھوڑ دو، کہ یہ اونٹنی جو ہے یہی ڈیسائیڈ کرے گی، یہی بتائے گی کہاں بیٹھنا ہے، کہ کہاں ہم نے رکنا ہے، اللہ کی طرف سے ہی بتائے گی، اللہ کے حکم سے۔ تو جو اونٹنی تھی وہ چلتے چلتے بنو نجار کے محلہ میں حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر قیام کیا اور اسے اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا مرکز بنا لیا۔ مسجد کی تعمیر۔ مدینہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ مسجد کے لیے وہی جگہ منتخب کی گئی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ یہ جگہ دو یتیم بچوں سہل اور سہیل رضی اللہ عنہ کی ملکیت تھی۔ انہوں نے یہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بغیر معاوضہ کے پیش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ بلا قیمت لینے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی جگہ قیمت ادا کر کے خریدی۔ یہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کا حکم دیا تو آپ نے جگہ وہی منتخب کی مسجد کے لیے جہاں پہ اونٹنی بیٹھی تھی، اور وہ جگہ دو یتیم بچوں کی تھی، اور انہوں نے یہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر معاوضہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی کہ آپ ایسے ہی زمین کو ہماری لے لیں، استعمال کر لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو بغیر قیمت دیے نہیں لیا، آپ نے اس کی قیمت دے کے پھر اس کو خریدا۔ مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا پتھر اپنے دست مبارک سے نصب کیا یعنی لگایا۔ مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک عام مزدور کی حیثیت سے حصہ لیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، کام کیا۔ مسجد کی عمارت نہایت سادہ تھی۔ اس کی دیواریں کچی اینٹوں سے بنائی گئیں، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کھجور کے ستون کھڑے کیے گئے اور ان پہ کھجور کی شاخیں، پتے اور گھاس ڈال دی گئی۔ ابتدا میں مسجد کا فرش کچا تھا، جب بارش ہوتی تو کیچڑ ہو جاتی، بعد میں فرش پر کنکریاں بچھا دی گئیں، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں آتی گئیں۔ پہلے کچا تھا فرش مسجد کا، پھر بعد میں وہاں پہ ایسا ہوتا جب بارش ہوتی تو وہاں کیچڑ ہو جاتا اور اس سے مسئلہ ہوتا تھا، اس لیے پھر فرش پر کنکریاں بچھا دی گئیں۔ اس وقت صرف حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور کے عقد میں آ چکی تھیں، اس لیے مسجد کے ساتھ دو حجرے بنا دیے گئے۔ بعد ازاں دیگر ازواج مطہرات کے آنے پر اور حجرے بنائے گئے۔ ان کے دروازے مسجد کی طرف تھے۔ ان حجروں کی تکمیل کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر سے ان حجروں میں منتقل ہو گئے۔ جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، مسجد نبوی کی توسیع بھی ہوتی گئی، یعنی جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، جیسے مسلمان بڑھتے گئے، مسجد بھی کشادہ کر دی گئی۔ مسجد نبوی کے شمال مشرقی حصہ میں ایک چبوترا تعمیر کیا گیا جس کو صفا کہا جاتا تھا۔ یہاں پر جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تعلیم حاصل کرتے تھے انہیں اصحاب صفا کہا جاتا تھا۔
جن صحابہ کرام کا گھر بار نہیں تھا وہ یہیں قیام کرتے اور اسلام کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ مسجد نبوی کے فضائل۔ مسجد نبوی مسلمانوں کی سیاسی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی سرگرمیوں کا مرکز تھی، یعنی ہر قسم کے مسائل یہاں پہ ڈسکس کیے جاتے تھے۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارکہ خطبہ مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کا ثواب کئی ہزار گنا زیادہ ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی فضیلت یوں بیان فرمائی ہے: مرد کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز کے برابر ہے، اور محلہ یا قبیلہ کی مسجد میں نماز پڑھنا 25 نمازوں کے برابر ہے، اور جامع مسجد میں نماز پڑھنا 500 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اور مسجد حرم میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ یہ ہے مسجد نبی کے فضائل۔ آگے دیکھیں مسجد نبی کی معاشرتی اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف معاشرتی معاملات کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مسجد نبی ہی میں مشاورت فرماتے تھے، یعنی مشورے کرتے تھے ہر معاملے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی سے ہی ہر طرف احکام جاری فرماتے تھے۔ دین اسلام کو بلند کرنے اور اسلام کے دشمنوں سے مسلمانوں کے محفوظ رکھنے کے لیے جب جہاد کی اجازت ملی، اس وقت ہر قسم کی جہادی سرگرمیوں کی تیاری کا مرکز مسجد نبوی ہی تھا۔ اس لیے مجاہدین اسلام کو مسجد نبوی ہی میں جہاد کی تربیت دی جاتی تھی، یعنی ہر چیز کا مرکز مسجد نبوی ہی تھا، وہیں پہ جہاد کی تربیت دی جاتی تھی، اور وہیں پہ سارے معاملات جو تھے وہ زیر بحث ہوتے تھے۔ اس سبق سے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عبادت کے ساتھ تعلیم و تربیت، سیاسی امور، جہاد کی تیاری اور باہمی مشاورت کیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی تمام شعبوں کا مرکز تھی۔ مسجد نبوی درسگاہ، تربیت گاہ، بیت المال، دارالشورا اور جہاد کا مرکز ہونے کی وجہ سے ایک بنیادی مرکز کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس لیے آج کے دور میں مساجد میں نماز کے علاوہ معاشرتی، عدالتی، تعلیمی اور باہمی مشاورت کی سرگرمیاں بھی ہونی چاہیے۔ جی تو بچوں، اس میں بتایا گیا کہ مسجد نبوی کی اتنی اہمیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو ہر معاملے کے لیے مرکز بنایا تھا۔ ہر چیز کا جو سلوشن تھا وہی نکالتے تھے، ہر مسئلے کا، ہر مسئلہ، کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا، معاشرتی معاملات، جو بھی کوئی بھی معاملات ہوتے تھے لوگوں کے، وہاں پہ وہ ڈسکس کیے جاتے تھے۔ وہاں پہ جہاد کی تیاری بھی کرتی تھی، درسگاہ بھی تھی، تربیت گاہ بھی تھی، بیت المال بھی وہیں تھی، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ مشاورت کیا جاتی تھی، وہاں پہ مشورے کیے جاتے تھے آپس میں۔ اسے مسجد نبی کو اسلام میں بہت جو ہے اہمیت حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو 5th کلاس یہ آپ کا سبق مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو چکا ہے، اس کی ریڈنگ مکمل ہو چکی ہے۔ ہم اس کی مشق انشاءاللہ اگلے پیریڈ میں کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا بچوں، اس کی بار بار ریڈنگ کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ کوئی چیز مشکل لگے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اور جو مشکل الفاظ ہیں ان کو رف کاپی یا رف رجسٹر پہ لکھ کے اس کی پریکٹس کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو باقی کام ہم انشاءاللہ اگلے پیریڈ میں کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا بچوں۔ ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔